اس میں سوال نمبر 1، وضو کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت لکھیے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں تک پوری آیت، یہاں تک لکھنا ہے آیت۔ یہ پہلا سوال ہے، اس کا جواب ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کتاب میں دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کے دونوں ٹخنوں تک دھو۔ یہ اس کی حدیث کی دلیل، قرآن کی دلیل۔ اچھا، حدیث سے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث سے دلیل یہ ہے، لکھیے، پہلا لکھنے کے بعد دوسرا لکھیے۔ حدیث سے دلیل یہ ہے، حدیث وہاں پر موجود ہے، حدیث کو لکھیے۔ لا تقبل، لا تقبل، تا پر پیش، قاف پر پیش، با پر پیش، تو قاف پر جزم ہے۔ لا تقبل، با پر زبر ہے، لام پر پیش ہے۔ لا تقبل صلاۃ احدکم، صلاۃ گولتا پر پیش ہے۔ لا تقبل صلاۃ احدکم، دال پر زیر ہے۔ اذا احدث حتی یتوضأ، اذا احدث حتی یتوضأ، زیر زبر سوچ کے سمجھ کے سن کے لکھیے گا۔ اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کسی کو اگر حدث واقع ہو جائے تو جب تک وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ آپ دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں، سن کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو اگر حدث، حدث یعنی وضو ٹوٹ جائے، پیشاب پائخانہ واقع ہو جائے یا ہوا خارج ہو جائے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ ہاں، پیشاب پائخانہ یا ہوا خارج ہو جائے تو وضو نہ کرے، جب تک وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کو حدث کہتے ہیں۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں سوال لکھنا ہے۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث پیش کرے۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث پیش کرے۔ یہاں 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث پیش کرے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل دشمن کے مقابلے میں آپ کو پابند کرتا ہے۔ یہ حدیث لکھ لیجیے، اس میں میٹر موجود ہے، لکھ لیجیے گا۔ یا دوسری حدیث بھی لکھ سکتے ہیں جس میں جسم کے آخری خطرے کے ساتھ وضو کے پانی کے ساتھ
گناہ دھل جاتے ہیں۔ دونوں حدیثوں میں سے کوئی بھی ایک حدیث آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہاں، بہت سی حدیثیں ہیں، دو حدیثیں یہاں پر ذکر ہیں۔ یہ پہلی حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، دوسری حدیث بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھائیے پیج کو، صفحہ کو آگے بڑھائیے۔ دوسرے میں کہا گیا ہے دو میں سے کوئی بھی ایک حدیث لکھیے آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ امام مالک نے اس کو روایت کیا۔ یہ دوسری حدیث، دونوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث لکھیں گے کافی۔ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ سوال پھر نوٹ کر لیجیے، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ ٹھیک ہے، وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے، نمبر ایک، سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کریں۔ سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ پانی کا برتن داہنے جانب رکھیں۔ نمبر دو، نمبر تین، بسم اللہ پڑھیں۔ پانی کا برتن دائیں جانب رکھیں۔ نمبر بسم اللہ کہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو درست نہیں ہے، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے وضو درست نہیں ہے۔ وضو کے اعمال میں پہلے دونوں ہتھیلیوں کا 3 بار دھونا، اس میں جو طریقہ لکھا ہے اسی کو بھی نقل کر سکتے ہیں آپ۔ پہلے دونوں ہاتھوں کا 3 بار دھونا، ہتھیلیوں کا 3 بار دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی لینا۔ آگے بڑھائیے۔ ناک میں پانی لینا اور صاف کرنا، اس کو جھاڑنا کہتے ہیں، استنشاق اور استنثار کہتے ہیں۔ ناک میں پانی لینا اور جھاڑنا۔ اگر روزے میں ہو تو پانی زیادہ نہیں لینا چاہیے ناک میں، نارمل حالت میں زیادہ لے سکتے ہیں، وضو کی حالت میں زیادہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پانی پیٹ میں جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، نہیں، اپنے چہرے کو 3 بار دھونا، پھر کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا۔ جیسے وضو کا طریقہ ہے ویسے ہی لکھ سکتے ہیں آپ۔ سر کا مسح کرنا، پہلے دائیں پاؤں اور بعد میں بائیں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ پہلے دائیں پاؤں پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں کے بعد دھونا۔ جو طریقہ اس میں ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟
سوال آگے بڑھائیے. ہاں بس بس بس. وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا موجود ہے، کتاب میں بھی موجود ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہوگی. اس کو اس میں شامل کر لیں. ہاں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. یہ وضو کا طریقہ ہو گیا. اعضائے وضو کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ اعضائے وضو، اعضا یعنی پارٹ آف وضو، وضو کے اعضا کو، وضو کے جسم کے حصوں کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ وضو کے اعضا کو زیادہ سے زیادہ 3 بار، کم سے کم 1 بار دھونا چاہیے. وضو کے اعضا کو زیادہ سے زیادہ 3 بار اور کم سے کم 1 بار دھونا چاہیے. وضو کے اعضا کو کتنے، اعضا کا مطلب وضو کی جمع اعضا ہے، اعضا کے معنی باڈی پارٹ ہے. ہاں. اعضا دھوتے وقت، وضو کے اعضا دھوتے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ وضو کے اعضا دھوتے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ نمبر 1، وضو کے اعضا دھوتے وقت دہنے جانب سے شروع کریں، دہنے جانب سے شروع کریں. نمبر 2، وضو کے اعضا دھوتے وقت دہنے جانب سے شروع کریں، یعنی پہلے دہنا ہاتھ، دہنی طرف سے ہر چیز کو شروع کریں، دہنا پیر، دہنا ہاتھ وغیرہ. نمبر 2، جسم کے اعضا کو پوری طرح دھوئے، چھوٹے نہیں، جسم کے اعضا کو پوری طرح دھوئے. جی. جب وضو کرو تو پورا پورا کرو، دائیں جانب سے شروع کرو اور وضو کے اعضا کو پورا پورا دھو، دونوں حدیث سے ہیں. اچھا. وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو، وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو، وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو. ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کر لیا کرو، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں خلال کر لیا کرو. خلال کا مطلب انگلیوں کو اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان میں اس کو دھونا، ہلا ہلا کے دھونا. جی.
وضو میں مکروہات کیا ہیں؟ وضو میں مکروہ چیزیں کیا ہیں؟ وضو میں مکروہات ناپسندیدہ چیزیں. نمبر 1، وضو کرتے وقت ناپاک جگہ. ہاں، وضو کرتے وقت خیال رہے کہ ناپاک جگہ وضو نہ کریں. جس جگہ وضو کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. وضو کرتے وقت خیال کریں کہ وہ جگہ پاک رہے. اتنا لکھے مجھے کافی. وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ وہ جگہ پاک رہے. نمبر 2، وضو کے درمیان میں گفتگو نہ کرے. وضو کے درمیان میں گفتگو نہ کرے. چہرہ دھوتے وقت چہروں پر پانی نہ مارے. دھوئیں، رگڑ کے دھوئیں. پانی مارنا دھونے میں شامل نہیں ہوتا ہے. چہرہ دھوتے وقت چہرے پر پانی نہ مارے. چہرہ دھوتے وقت چہرے پر پانی نہ مارے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ سوال نمبر دیکھیے کتنے ہیں. سوال نمبر ترتیب سے دیکھیے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ پیشاب پاخانے سے وضو ٹوٹتا ہے، یا پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹتا ہے؟ پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. نشہ آور چیزیں وضو کو توڑتی ہیں. نشہ آور چیزیں وضو کو توڑتی ہیں. جیسے کوئی وضو کیا پھر شراب پیا تو اس کی عقل چلی گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. نشہ آور چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. لیٹ کر گہری نیند لینے سے وضو ٹوٹتا ہے. لیٹ کر گہری نیند لینے سے وضو ٹوٹتا ہے. شہوت اور جذبات کے ساتھ کسی کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے. نقطہ نمبر 4 مس ہو گیا شیخ. آگے کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے اس کو. شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے. شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے. بچوں کی بھی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے. بچوں کی بھی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھونے سے، بغیر رکاوٹ کے، درمیان میں کوئی کپڑا نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے.
اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. وضو کا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. چلیے آگے بڑھائیے. وضو میں مستحب صورتیں کیا ہیں؟ وضو کی مستحب صورتیں کیا ہیں؟ وضو کی مستحب صورت یہ ہے کہ وضو کی مستحب صورت یہ ہے کہ پیشاب کے خطرے آتے ہوں یا ہوا خارج ہوتی ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. یہ مستحب عمل ہے. پیشاب کے خطرے آتے ہوں یا زیادہ ہوا خارج ہوتی ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرے. ہر نماز کے لیے وضو کرے. یہ مستحب عمل ہے. احتیاطی تدابیر بتائی گئی کہ وہاں پر آپ ٹشو لگا دیں، ڈیپرس لگا دیں، جذب کرنے والا کوئی بھی کپڑا لگا دیں، پھر اس کے بعد ہر وقت وضو کرتے رہیں. ہر نماز کے وقت وضو کرتے رہیں. پیشاب کے خطرے آنے کو سلسلۃ البول کہتے ہیں. آگے بڑھیے. کیا استحاضہ والی عورت وضو کرے گی یا غسل کرے گی؟ کیا استحاضہ والی عورت وضو کرے گی یا غسل کرے گی؟ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. کیا مصنوعی بالوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ سوال. کیا مصنوعی بالوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ مصنوعی آرٹیفیشل. صنع کہتے ہیں بنانا، مصنوع بنائے ہوئے، آرٹیفیشل. کیا مصنوعی بالوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ مصنوعی بالوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے سر پر مسح نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اس سے سر پر مسح نہیں ہوتا ہے. سوال اس کے بعد کا سوال لکھیے. کیا نیل پالش لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا نیل پالش لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے یا ناخنوں پر پالش لگا کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں.
ایسی نیل پالش جو واٹر پروف ہو، ایسی نیل پالش جو واٹر پروف ہو، لگا کر وضو نہیں کیا جا سکتا، اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ ایسی نیل پالش جو واٹر پروف ہو، اس کو لگا کر وضو نہیں کیا جا سکتا، وضو درست نہیں ہوگا۔ موزوں پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ موزوں پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ موزوں پر مسح کرنے کا حکم جائز ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کا حکم جائز ہے۔ مقیم اور مسافر کے لیے موزے پہننے کی مدت کتنی ہے؟ مقیم اور مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ پھر بول رہا ہوں، مقیم اور مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ موزوں پر جواب، موزوں پر مسح کرنے کے لیے مقیم کی مدت 1 دن 1 رات ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے۔ موزوں پر مسح کب درست ہوگا؟ موزوں پر مسح کب درست ہوگا؟ موزوں پر مسح کب درست ہوگا؟ موزوں پر مسح اس وقت درست ہوگا جب اس کو آپ حالت وضو میں پہنے۔ موزوں پر مسح اس وقت درست ہوگا جب آپ اس کو حالت وضو میں پہنے۔ موزوں کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ موزوں کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ موزوں کا سائز اتنا ہونا چاہیے جس سے وضو میں پیر دھوتے ہیں۔ وضو میں موزوں کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ موزوں کا سائز اتنا ہونا چاہیے جتنے ہم وضو میں پاؤں دھوتے ہیں، یعنی ٹخنوں تک۔ یہ پورے سوال جواب ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے ہو گئے سوال جواب؟ بتائیے کتنے ہو گئے؟ 16 ہوئے۔ 16 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سبق کے سوال جواب ہے، کل نیا سبق پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوالات پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے۔
کسی کو مزید سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا.